بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ سے تھوڑی لمبی بات ہونے جا رہی ہے اور توجہ سے سننا، انشاءاللہ بڑی مفید باتیں کرنے جا رہا ہوں اور بڑے غور کی باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑے راز اور کی باتیں، بڑی کامیابی کی باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ہومیوپیتھی میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ سارے راز، قوانین، اصول بیان کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ میں صابری مٹیریل میڈیکا جو میری کتاب ہے، یہ والی کتاب، اس کا تعارف کروانے جا رہا ہوں۔ تو صبر کے ساتھ سننا ہے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور جتنی بھی ضروری باتیں ہیں، جتنی بھی خاص باتیں ہیں، وہ لکھتے جانا ہے، اور اس ویڈیو کو بار بار سننا ہے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اپنی فیس بک پر اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جب یہ ہمارا سیشن مکمل ہوگا، میرا یہ جو لیکچر مکمل ہوگا، تو آپ میں ایک جذبہ پیدا ہوگا محنت کرنے کا اور کامیاب ہونے کا، اور ایک اچھا ہومیوپیتھ ڈاکٹر بننے کا آپ میں جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ جو نشست ہے یہ بڑی ہی قیمتی ہے، تھوڑی لمبی بھی ہوگی اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کروں گا، اور اس میں وہ بہت کچھ چیزیں جو کہ کتاب مکمل ہونے کے بعد کافی عرصے سے میرا دل کر رہا تھا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں، وہ سب باتیں بھی شیئر کروں گا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری جو کتاب ہے صابری مٹیریل میڈیکا، یہ 10 سال کے عرصے میں لکھی گئی ہے، اور اس کتاب میں میری جو 12 میں نے کتابیں لکھی تھیں، جو بڑے بڑے مضامین لکھے تھے جو کہ ایک ایک کتاب کے برابر تھا، ان سب کو اس میں نے شامل کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی تقریباً ان کتابوں کو لکھنے کے بعد بھی اس میں تقریباً 40% تک مواد کا اضافہ کیا ہے، اور وہ جو 12 کتابیں پہلے علیحدہ لکھی تھی ان کے اندر بھی اضافہ میں نے کیا ہے، اور کچھ ان کے اندر بھی ترمیم کی ہے، اور خاص طور پر پوٹنسی کے بارے میں اور ایکیوٹ امراض کے بارے میں اس میں بہت زیادہ اضافہ اور ترمیم کی گئی ہے۔ تو یہ کتاب اپنے آپ میں ایک مکمل کتاب ہے، اور اس کو میں اس لیے تکمیل ہومیوپیتھی کہتا ہوں۔ اس کتاب کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کے تمام تر مشکلات کا حل پیش کرنا، ان کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جواب دینا، اور یہ جو میں نے 12 کتابیں لکھی تھی، اس کے علاوہ جتنے بھی مضامین لکھے، اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا یہ ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کے سوالات کے جواب میں لکھا، اور وہ چیزیں لکھی جو میں نے خود اپنے تجربات سے حاصل کی، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ چیزیں ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ان کے علاج معالجے میں یہ چیز مددگار ہو۔ تو جو میرے ذہن میں بھی آتا رہا میں وہ بھی ان 10 سال کے عرصے میں لکھتا رہا، اور جو مجھ سے سوالات ہوتے رہے ڈاکٹروں کی طرف سے ان سوالات کے جوابات لکھتا رہا۔ تو اس طرح یہ کتاب وہ مکمل ہوئی ہے 10 سال کے عرصے میں۔ تو میں اس کتاب کے بارے میں مختصر اور پہلے تھوڑا مختصر بیان کروں گا اس میں کیا کیا ہے، اس کے بعد تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اس قدر کامل اور پوری ہے، اور اس قدر آپ کو علم دینے والی ہے، اور اس قدر آپ کے شبہات کو دور کرنے والی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد، اور اس کتاب کی ضروری باتیں اور قوانین کو یاد کرنے کے بعد آپ کلینک شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ابھی تک بہت سارے اسٹوڈنٹ نے، بہت سارے ڈاکٹروں نے، بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے کافی سالوں سے 10 15 20 سالوں سے انہوں نے ڈپلومہ کیا ہوا تھا، مگر ہومیوپیتھی کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کلینک نہیں شروع کر سکے، انہوں نے اس کتاب کو پڑھ کر، میرے مضامین کو پڑھ کر، میرے لیکچر کو سن کر انہوں نے کلینک شروع کیا، اور امید ہے کہ ابھی تک جنہوں نے کلینک شروع نہیں کیا، جو اس وجہ سے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کے لیے یہ کتاب ایک رہنما کے طور پر کام کرے گی، ایک ان کے لیے لیڈر کے طور پر کام کرے گی، اور ان کے ذہن سے ہر قسم کی شبہات کو
دور کر کے ان کو ہومیوپیتھی سکھا کر انشاءاللہ ان کو کامیابی کی راہ پر لے کر جائے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ جو کتاب ہے آج کے بعد کوئی بھی ہومیو اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہے گا کہ 4 سال پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی اب میں کیا کروں۔ تو جب بھی آپ کسی کی زبان پر یہ جملہ سنیں نا کہ مجھے ہومیوپیتھی کی سمجھ نہیں آ رہی اب میں کیا کروں، تو میری کتاب کو اسے تعارف لازمی کروا دینا، اس سے کہہ دینا کہ صرف اس کتاب کو 1 مرتبہ بس پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 4 سالوں میں جن جن چیزوں کی سمجھنی ہے ان سب چیزوں کی اس کتاب میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ کتاب آپ کا کلینک چلانے والی اور آپ کو ہومیوپیتھی سکھانے والی اور آپ کے تمام تر مشکلات کو حل کرنے والی اور آپ کے لیے ہر قسم کی شبہات کو دور کرنے والی آپ کے ذہن سے، یہ وہ کتاب ہے۔ دوستو اس کتاب کو لکھنے میں نے اتنی محنت کی ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ایسا تو نہیں کہ میں نے 10 سال محنت کی ہے اور محنت کرنے کے نتیجے میں نے اپنے 10 سال ضائع کر دیے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اتنی محنت دن رات پڑھنے لکھنے سمجھنے تجربات کرنے کے ساتھ ساتھ لکھتا گیا ہر روز، اور میں اتنا لکھتا ہوں کہ میرے بہت سارے رشتہ دار اور میرے دوست اور فالوور بھی کچھ تو اس لیے کہ ان کو ہمدردی ہے وہ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں لکھتے ہیں اتنا کیوں پڑھتے ہیں، اور کچھ اس لیے کہ جو رشتہ دار کچھ مخالف بھی ہو چکے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ ڈاکٹروں کے لیے کیوں محنت کرتے ہیں، آپ اپنا کام کریں، اپنا جو نا وہ اپنے روزگار کی طرف توجہ دیں، اپنے کلینک کی طرف توجہ دیں، اپنے کام کی طرف توجہ دیں۔ ہومیو ڈاکٹروں کو سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر پھر بھی میں نے یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ان کو ہومیوپیتھی سکھانے کے لیے ان کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے اور میرے تجربات میں جو چیز آئی ہے اس سب کو میں نے اس کتاب میں شامل کیا تاکہ ہماری جو ہومیوپیتھک کمیونٹی ترقی کرے، ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کی کلینک چلے، ان کے رزق میں اضافہ ہو، مریضوں کو شفا ملے۔ ان کے رزق میں جب اضافہ ہوگا وہ بھی دعا کریں گے، اس کا بھی مجھے اجر ملے گا، اور جو مریض شفا یاب ہوں گے وہ بھی دعا کریں گے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو ایک بہت بڑی نیکی ہے جو اللہ تعالی نے مجھ سے کروائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی خود حفاظت فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، اور اس کا دونوں جہانوں میں مجھے اجر دے گا۔ اور یہ بہت بڑا کام ہے جو میں نے کر دیا ہے۔ اب دوستو میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے، میرا کام تھا آپ سب کو سکھا دینا، سمجھا دینا، آپ کی مشکلات کو حل کر دینا۔ آپ کے لیے میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اب آگے آپ کا کام ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو تکرار کرنا، کسی دوست کے ساتھ بار بار اس کو سنانا، تکرار کرنا، اور اس پر پھر پریکٹس کرنا، کلینک چلانا، اور پھر دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا دوستوں۔ اور یہی میری سب سے بڑی کمائی ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اب میں مختصر یہ بیان کرتا ہوں کہ اس کتاب میں کیا کیا کچھ ملے گا، اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، اس کے بعد مزید ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا، یعنی 3 حصوں میں میں اسے جو نا یہ جو لیکچر میرا ہوگا یہ 3 حصوں میں ہوگا۔ پہلے حصے میں یہ ہوگا ایک مختصر سا میں بیان کروں گا کہ اس کتاب میں آپ کو کیا کچھ ملے گا، اور اس کے بعد تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اس طرح 3 حصوں میں آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی، اور اینڈ پر میں آپ کو کچھ گر کی باتیں سمجھانے لگا ہوں علاج معالجے میں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، وہ آخر پر رکھیں گے۔ اب اس کتاب میں آپ کو کیا کچھ ملے گا اس کو میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کتاب کے اندر جو نئی جو طب آئی ہے نا صابر ملتانی کی، جو نظریہ مفردات ثلاثہ ہے، وہ اس پر آج کل جو حکیم ہے اس پر زیادہ محنت کر رہے ہیں، اس پر کورس بھی ہو رہے ہیں، اور آج کل حکماء کے اندر نظریہ مفردات ثلاثہ کا بڑا نام ہے، اور بہت ساری ہومیوپیتھی ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک کو جو نظریہ مفردات ثلاثہ کے مطابق ان کی میڈیسن کو تقسیم کرنا چاہتے تھے،
اور بہت سارے ایسے حکیموں نے جو کہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی خواہش تھی کہ ہم جو ہومیوپیتھی جو میڈیسن ہے ان کو جو نا حکمت کے مطابق تقسیم کریں، نظریہ مفرزہ ثلاثہ کے مطابق، اور تقسیم کر کے ان کو سمجھائیں تاکہ لوگوں کو ہومیوپیتھی سمجھنے میں مدد ملے۔ تو دوستو ایک طویل مدت اور عرصہ لگا ہے، اور بہت بڑی ہر کام کے اندر محنت ہے، مگر اس میں بھی میں یہ ان کاموں میں سے جس میں میرا ٹائم بھی کافی لگا ہے اور محنت بھی کافی لگی ہے کہ میں نے اس کتاب میں ہومیوپیتھی میڈیسن کو نظریہ مفرزہ ثلاثہ کے مطابق تقسیم کیا ہے اور بتایا کہ اس دوا کا مزاج کیا ہے، اور جس طرح کے سلفر ہے اس کا مزاج کیا ہے غدی عضلاتی، جس طرح کا تھوجا اس کا طب یونانی کے مطابق مزاج کیا بنتا ہے عضلاتی اعصابی، جس طرح کے نقص و کیا اس کا طب یونانی اور نظریہ مفرزہ ثلاثہ کے مطابق مزاج کیا بنتا ہے عضلاتی غدی۔ اس طرح میں نے ہومیوپیتھی کی جو مشہور و معروف میڈیسن جو کہ ہومیوپیتھی میں استعمال ہوتی ہے ان سب کا مزاج بتایا اور اس کو سمجھایا۔ اس میں ایک تو حکیموں کے لیے بڑی آسان ہوگی ہومیوپیتھی، دوسرا ہومیوپیتھی جو ڈاکٹر ہیں ان کے لیے ہومیوپیتھی کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا اگر وہ اپنی کلینک پر صابر ملتانی کی جو ہے نا کلیات تحقیقات صابر ملتانی وہ بھی رکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں، تو ایک تو حکمت کی بھی سمجھ آ جائے گی، دوسرا ہومیوپیتھی کی پہلے سے زیادہ سمجھ آئے گی۔ دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے اکثر جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں انہوں نے نظریہ مفرزہ ثلاثہ جو صابر ملتانی کے جو نظریہ ہے وہ جو ان کی کتاب کلیات تحقیقات صابر ملتانی وہ انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی، اور جن لوگوں نے تقریباً 2-3% ڈاکٹر ہیں جنہوں نے جو نا صابر ملتانی کی جو کتاب ہے نا وہ پڑھی ہوئی ہے، اور جنہوں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے ان لوگوں کو میری کتاب کی بقیہ ڈاکٹروں سے زیادہ سمجھ آتی ہے۔ لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ آپ صابر ملتانی کی جو کتاب ہے کلیات تحقیقات صابر ملتانی اس کو 2-3 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو ہومیوپیتھی کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے، زیادہ سمجھ آئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہومیوپیتھی کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں اور جلدی آپ کو سمجھ آئے تو آپ صابر ملتانی کی جو کتاب ہے نا میرا حال 2 بڑی جلدوں میں ہے، اس کا نام ہے کلیات تحقیقات صابر ملتانی، تو وہ کتاب بھی خریدیں اور اس کتاب کو بھی 3-4 مرتبہ پڑھیں تاکہ آپ کو نظریہ مفرزہ ثلاثہ اور حکمت کی سمجھ آئے اور ہومیوپیتھی کی زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے۔ اور اس کتاب میں میڈیسن کا جو مزاج میں نے نظریہ مفرزہ ثلاثہ کے مطابق اس لیے تقسیم کیا کہ آپ کے لیے ہومیوپیتھی کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اس کتاب کے اندر وہ یہ ہے 100 مزاجی ادویہ۔ یہ میری نئی ریسرچ ہے، میری ذاتی تحقیق ہے، اور اس سے پہلے ہومیوپیتھی کی جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے کسی میں بھی یہ سرچ نہیں ملے گی۔ اس کتاب کے اندر تقریباً جو کچھ بھی ہے نا وہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے۔ یہ پوری کتاب ہے 831 صفحات پر ہے، اور اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ پہلی دفعہ ہی دیکھیں گے۔ اور اس کتاب سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں میری جو میں نے ریسرچ لکھی ہے، جو میں نے باتیں لکھی ہیں، جو میں نے ریسرچ کر کے تحقیق کر کے تجربات و مشاہدات کر کے یا کتابوں کا مطالعہ کر کے جو کچھ بھی میں نے اس کتاب میں لکھا ہے تو یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہے۔ یہ تجدید ہومیوپیتھی ہے، یہ تکمیل ہومیوپیتھی ہے، اور یہ وہ ہومیوپیتھی کے ہر ایک سوال کا جواب ہے اور ہر ایک مشکلات کا حل ہے۔ اس کتاب کو آپ ذہن میں کبھی یہ نہ لانا کہ یہ پہلی کتابوں کی طرح نقل کر کے لکھی گئی ہے، یہ کاپی کر کے لکھی گئی، یہ کاپی کر کے نہیں لکھی گئی، یہ اس میں نقل نہیں لگائی گئی۔ اس میں جو کچھ بھی مواد ہے وہ ریسرچ کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر لکھا گیا ہے۔ اس میں جو کچھ ہے وہ نیا ہے، اس سے پہلے کسی کتاب میں ہومیوپیتھی کی اگر آپ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اگر آپ 70 کتابیں بھی پڑھ لیں یا 700 کتابیں بھی پڑھ لیں، اس کتاب کے اندر جو کچھ آپ کو ملے گا ان کتابوں میں نہیں ملے گا۔ ایک ڈاکٹر محمد عمران تھے، انہوں نے کہا تھا سر میں نے نا آپ کی کتاب سے پہلے
70 ہومیوپیتھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور میرے پاس ہومیوپیتھی بک کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، مگر جو بات آپ کی کتاب میں ہے نا ان میں وہ نہیں ہے۔ تو دوسری جو ضروری چیز ہے، میری کتاب میں 100 مزاجی ادویہ پر گفتگو کی گئی ہے، اور یہ میری کتاب کا سب سے بڑا حصہ ہے، اور اس موضوع پر میں نے سب سے زیادہ محنت کی ہے، اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا، ہومیوپیتھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی نے یہ بتایا ہے کہ انسانوں کے 100 مزاج ہیں، ان کی یہ 100 میڈیسن ہیں، اور ان کی یہ علامات ہیں، اور اس طرح آپ نے ان کو پہچاننا ہے۔ یہ جو مزاجی ادویہ پر کام ہوا ہے نا مکمل، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ اور ڈاکٹر اس بات کی تلاش میں ہے کہ ان کو مزاجی ادویہ پر، جن کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن ریمیڈیز، اس پر پورا کام ملے، مگر کسی کتاب میں اس پر پورا کام نہیں۔ جارج وتھالکس میں بھی تھوڑا سا کام کیا ہے، اور شنکرا نے بھی تھوڑا سا کام کیا ہے، اور جو نا دوسرے ڈاکٹروں نے بھی تھوڑا سا کام کیا، مگر میں نے اس کام کو مکمل کر دیا ہے۔ جو کانسٹیٹیوشن ریمیڈیز ہیں ان کو مکمل کر دیا ہے، ان کا میں نے مختصر تعارف کیا ہے، تفصیلی تعارف بھی کیا ہے، اور ان کی کلیدی علامات بھی بتائی ہے، اور ان کی مرکزی علامات بھی بتائی ہے، اور ان مزاج کے لوگوں کو پہچاننے کا طریقہ بھی بتایا، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے مشاہدہ، اپنے تجربہ، اپنے تحقیق، اپنے مطالعے کی بنیاد پر لکھا ہے۔ کسی کتاب سے چوری کر کے، نقل کر کے، کاپی کر کے نہیں لکھا۔ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد دوسری جو بڑی چیز اور بڑا خاصہ اور ایک بہت بڑا مضمون ہے، ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ ہے 37 ایکیوٹ میڈیسن اور 10 عام امراض، جو کہ ہمارے کلینک میں جتنے بھی چھوٹی موٹی امراض آتی ہیں نا، ان کو میں نے 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان 10 عام جو بیماریاں ہیں نا وہ 10 ہیں، اور یہی ہمارے کلینک پر عام طور پر آتی ہیں، جو چھوٹی موٹی بیماری ہیں، اور ان بیماریوں میں جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ 37 میڈیسن ہے۔ ابھی تک اس مضمون کو پڑھ کر وہ لوگ جو کہ نہ ڈاکٹر ہیں نہ اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ وہ ہومیوپیتھی کے لور ہیں، وہ اس مضمون کو پڑھ کر انہوں نے اپنے اس مضمون کو گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں، میڈیسن کو گھر میں رکھا ہوا ہے، اپنے جو فیملی کی حد تک اپنا علاج، اپنی فیملی کا علاج خود کر لیتے ہیں۔ اور یہ مضمون میرا جو نا سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے 37 ایکیوٹ میڈیسن والا، جس میں 10 بیماریوں کا ذکر ہے، ان میں 37 میڈیسن کا ذکر ہے، اور 10 بیماریاں، ان کی علامات، ان میں استعمال ہونے والی دوائیاں، ان میڈیسن کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ، اور ان 37 میڈیسن کا آگے تعارف، تفصیلی تعارف بھی، پہلے مختصر تعارف کیا، پھر تفصیلی تعارف کیا۔ عام طور پر چھوٹے موٹے جو امراض ہیں، جس طرح سر درد ہے، جس طرح زکام ہے، گلا خراب ہے، اور جس طرح پیٹ خراب ہے، موشن لگنا ہے، قے لگنا ہے، پیٹ درد ہے، دانت درد ہے، اور جسم درد ہے، چوٹ کا مسئلہ ہے، یا کسی چیز کے ڈس لینے کا مسئلہ ہے، یا یہ ہے کہ بخار ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے، یا چھوٹے بخار ہے، ملیریا بخار ہے، بچوں کے بخار ہے، یا وہ بخار، ہر قسم کا بخار، اس پر میں نے یہ جو مضمون ایک لکھا، اس مضمون کا نام میں لکھا ہے 37 ہے، اس مضمون کا نام ہے 37 ایکیوٹ میڈیسن۔ اس کتاب میں یہ جو مضمون ہے، علیحدہ سے بھی میں بہت دفعہ اس کو شائع کر چکا ہوں، اور اس کتاب میں اس مضمون کا اضافہ شدہ اور ترمیم شدہ ایڈیشن ہے، اور اس میں اضافہ بھی کیا گیا ہے، اس میں کچھ تبدیلی بھی کی گئی ہے، اور یہ پہلے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ مضمون، اس مضمون سے ہر ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کو، ہر ایک لور کو ابتدا کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک مضمون ہے 37 ایکیوٹ میڈیسن۔ اس مضمون میں سب سے لمبی جو بحث کی گئی ہے وہ ہے بخاروں پر، چاہے وہ ملیریا بخار ہو، چاہے وہ ٹائیفائڈ ہو، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جو بھی ہوں۔ وہ 26 بخار ہیں، ان بخاروں کی مکمل علامات، ان کی کلیدی علامات، ان میں جو میڈیسن استعمال ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، ان کو ریپیٹ کیسے کرنا ہے، وہ سب کچھ ہے۔
خاص طور پر میں نے پوٹنسی پر بڑا زور دیا ہے کہ دوا کی کون سی پوٹنسی آپ نے استعمال کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، اور کس طرح استعمال کرنی ہے، اور کب اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ دوستو، جو چیز، جو کتاب، جو کام اپنے آپ میں پورا ہوتا ہے، اور جس کام کو مکمل کرنے کے پیچھے 10 سال کی دن رات کی محنت ہوتی ہے، اس کام کی خوبیاں اور اچھائیاں اور صفات، اور اس کام میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ فوائد ہیں، اس کو کبھی بھی 1 یا 2 یا 3 گھنٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، مختصر طور پر، طائرانہ طور پر اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ آپ کو پڑھنے کے بعد ہی اس کا اندازہ ہوگا، پڑھنے کے بعد ہی اس کا اندازہ ہوگا۔ میں تو آپ کو ایک طائرانہ طور پر، سرسری طور پر، مختصر طور پر یہ 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے کے اندر یا 3 گھنٹے کے اندر آپ کو بتا دوں گا، مگر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ اس وقت آئے کہ جب آپ اس کتاب کو مکمل 2-3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور پاکستان کے اندر جتنی بھی ہومیوپیتھک کمیونٹی ہے، اور جتنے بھی ان کے لیے، جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے بھی کالج ہیں، اور جتنے بھی کلینک ہیں ان کے لیے، اور وہ لوگ جو کہ نا امید ہو چکے ہیں، ان کو ہومیو کی سمجھ نہیں آ رہی، ان کے لیے، اور وہ لوگ جو ابھی نئے آئے ہیں ہومیوپیتھی لور ہیں، ان کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ اب یہ آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کتاب کا بالمشافہ ایک دوسرے کو، اپنے اپنے دوستوں کو تعارف کروائیں، اپنی کمیونٹی کو تعارف کرائیں، اپنے گروپ کے دوستوں کو تعارف کرائیں، اپنے واٹس ایپ کے دوستوں کو تعارف کرائیں، اپنے فیس بک پر اس پر کچھ بات کریں، دوسرے تک بھی پہنچائیں۔ جو خیر آپ کو ملی ہے نا، اس خیر کو دوسروں تک بھی لازمی پہنچانا۔ دوستو، اس کتاب کے اندر تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، وہ میں نے لکھی تھی، وہ اصل میں میں نے لکھی ہے عام لوگوں کے لیے جو ہومیوپیتھی لور ہے، اور عام لوگوں کے لیے جو کہ نہ ڈاکٹر ہیں، نہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور نہ ہی ہومیوپیتھی لور ہیں، بلکہ عام انسان ہیں۔ یا آپ اس طرح کر لیں کہ پاکستان کے ہر گھر کے لیے میں نے وہ مضمون لکھا تھا۔ اس میں 13 میڈیسن کا تعارف ہے، اور یہ 13 میڈیسن کس طرح استعمال کرنی ہے، کس کس بیماریوں میں کس طرح استعمال کرنی ہے۔ عام طور پر جو گھروں میں عام بیماریاں ہوتی ہیں ان سب کا حل میں نے پیش کیا ہے، اور یہ مضمون بھی میرا سوشل میڈیا پر، خاص طور پر فیس بک پر، اور فیس بک کے اندر جتنے بھی گروپ موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ 37 ایکیوٹ میڈیسن کے بعد جو سب سے زیادہ میرا مضمون پسند کیا گیا ہے نا، وہ 13 میڈیسن ہے جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اس کا میں نے نام بھی یہ رکھا ہے کہ 13 میڈیسن جن کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ یہ جو مضمون ہے نا، یہ 37 ایکیوٹ میڈیسن کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہی ڈاکٹروں کو، اسٹوڈنٹ کو، لور کو اور عام لوگوں کو چاہیے کہ پہلے یہ 13 میڈیسن پڑھ لیں، اور اپنے گھر میں یہ 13 میڈیسن رکھیں، اور اس 13 میڈیسن سے شروعات کر دیں، اور جب ان کی مکمل سمجھ آ جائے پھر 37 میڈیسن پر چلے جائیں، جب ان کی مکمل سمجھ آ جائے تو پھر وہ 100 مزاجی ادویہ پر چلے جائیں، اور ساتھ ان تینوں چیزوں کے ساتھ جو نا وہ فلاسفی کو سمجھنا، یاد کرنا وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ فلاسفی ان تینوں چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ قوانین ہے جس میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے بیماروں کے لیے دوائیاں کیسے استعمال کرنی ہیں۔ آگے چوتھی چیز، اس کتاب میں آپ کو کلیدی علامات کا ایک ایسا ذخیرہ ملے گا جو علامات آپ تقریباً ہماری جتنی بھی ہومیوپیتھی کمیونٹی اس کو تلاش کر رہی ہے۔ ہر ڈاکٹر اور ہر اسٹوڈنٹ اس تلاش میں ہوتا ہے کہ ہمیں کلیدی علامات ملے ہر دوا کی، اور میں نے بڑی ہی شدت کے ساتھ، بڑی ہی توجہ کے ساتھ، بڑی ہی محنت کے ساتھ ہماری جو کتابیں ہیں ان میں جو کلیدی علامات لکھی ہوئی ہیں ان کو میں نے تلاش کیا ہے، اور خود میرے اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کے اندر جو یہ اس کتاب میں جو 137 میڈیسن ہیں، ان میڈیسن کی جو کلیدی علامات میرے تجربات کے اندر ہیں ان کو بھی میں نے شامل کیا، اور میرے مٹیریا میڈیکا سے پہلے
جتنے بھی ہومیوپیتھی میں بڑے بڑے معروف جو مٹیریا میڈیکا ہے مشہور ہے، ان سب کی بھی کلیدی علامات، اور وہ کلیدی علامات جو میں نے خود مریضوں سے سمجھی ہیں، خود میرے تجربات میں ان کو بھی شامل کیا ہے۔ اور تیسری بات، میں نے کلیدی علامات کی اتنے اچھے طریقے سے آپ کو اس کی وضاحت کر کے دی ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو سمجھ سکیں گے، ان کو استعمال کر سکیں گے۔ اور کلیدی علامات جن کو منفرد علامات کہا جاتا ہے، یہ علامات ہماری جو میڈیسن ہے ان کا سب سے زیادہ قیمتی حصہ ہوتا ہے۔ انہی علامات کی بنیاد پر آپ مریضوں کے لیے دوا کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میڈیسن کی کلیدی علامات کا علم ہوگا تب آپ بیماروں کے لیے میڈیسن کا انتخاب کر سکیں گے۔ اگر آپ کو کلیدی علامات کا علم نہیں ہوگا تو آپ مریضوں کے لیے میڈیسن کا انتخاب نہیں کر سکیں گے۔ تو میں نے اس پوری کتاب میں جو 137 میڈیسن کا مٹیریا میڈیکا ہے، اس میں نے کلیدی علامات پر بہت زیادہ ایک لمبی چوڑی ایک تھکا دینے والی محنت کی، کتابوں سے حاصل کی اور مریضوں سے حاصل کی، پھر ان کی ایسی پیاری تشریح کر دی کہ آپ سب کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اس کتاب میں جتنے احسن طریقے سے علامات کو جتنے ربط کے ساتھ، جتنے خوبصورتی کے ساتھ، جتنی ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس طرح کا جو نظم و ضبط ہے نا، وہ آپ کو کسی بھی مٹیریا میڈیکا میں دیکھنے میں نہیں ملے گا۔ اور میری یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جس نے میری کتاب پڑھنے سے پہلے کوئی 10-12 مٹیریا میڈیکا پڑھے ہو۔ جب وہ میرا مٹیریا میڈیکا پڑھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس مٹیریا میڈیکا میں جو نظم و ضبط ملتا ہے، جو ہر چیز کو اپنے محل میں رکھنے کا جو سلیقہ ہے، اس کتاب میں وہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ تو اس کتاب کا ہر مضمون، ہر بات اور ہر صفحہ اپنے آپ میں بے مثل و مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اس سے پہلے کوئی نہیں تھی اس طرح کی باتیں، یہ نئی آئی ہیں سب کچھ۔ یہ تجدید ہومیوپیتھی ہے، یہ تکمیل ہومیوپیتھی ہے، یہ تسہیل ہومیوپیتھی ہے۔ پانچویں اس کتاب کے اندر ہماری پوری کمیونٹی، جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے، پوٹنسی والا مسئلہ، کہ کون سی پوٹنسی استعمال کرنی ہے، کب ریپیٹ کرنی ہے، کس طرح استعمال کرنی ہے، کون سی بیماری میں کون سی پوٹنسی زیادہ مفید ہے، کس دوا کی کون سی پوٹنسی زیادہ بہتر ہے، کس دوا کی کون سی پوٹنسی اثر ہی نہیں کرتی، اور پوٹنسی کو استعمال کیسے کرنا ہے، پانی میں یا گولیوں کے اوپر یا ڈائریکٹ زبان پر یا وہ ناک کے ذریعے سے۔ پوٹنسی کے بارے میں ابھی تک ہماری جو ہومیوپیتھی کمیونٹی ہے، ڈاکٹروں کی، اسٹوڈنٹ کی، لور کی، یہ ابھی تک پوٹنسی کا مسئلہ ہی نہیں حل کر پائے۔ تو میں نے اس کتاب کے اندر آپ کا جو پوٹنسی کا مسئلہ تھا نا، وہ میں نے حل کر دیا ہے۔ آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھیں گے، اس سے پہلے آپ نے جو کچھ بھی پوٹنسی پر پڑھا ہے نا، وہ سب کچھ ادھورا آپ کو نظر آئے گا۔ اور اس کتاب میں پوٹنسی پر جو ایک بہت بڑا مضمون شامل ہے، وہ اس کی آگے میں آپ کو بتاؤں گا کتنا بڑا مضمون ہے۔ اس مضمون میں آپ کو پوٹنسی کے بارے میں مکمل سمجھا دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ یہ 1M بڑی پوٹنسی ہے یا یہ CM بڑی پوٹنسی ہے، یا 30 بڑی پوٹنسی ہے، یا 200 بڑی پوٹنسی، یہ تک نہیں پتا۔ تو میں نے یہ پوٹنسی کا جو آپ کا جو ایشو بنا ہوا تھا نا کئی دہائیوں سے، وہ میں نے اس پوری کتاب میں حل کر دیا۔ یہ کہ معلومات کا خزانہ ہے جو ڈھونڈنے سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اس کتاب میں آپ کو ملے گا۔ یہ کسی ہیرے سے اور کسی ایک نایاب چیز سے کم نہیں ہے۔ ایک اور بات جو کہ ہماری ہر کتاب میں ہمارا ہر لیڈر، ہمارا ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ کیس ٹیکنگ کے بارے میں ہمارا ہر ڈاکٹر، ہر مصنف، ہر لیڈر یہ کہا کہ کیس ٹیکنگ اچھی کریں۔ اب کیس ٹیکنگ کے بارے میں دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیس ٹیکنگ کرنی کیسی ہے؟ اس کے لیے ہمیں کوئی فارم چاہیے۔
تو میں نے کیس ٹیکنگ، یہ جو 10 پہلے جو 5 سال تھے نا، ان 5 سالوں میں میری عادت تھی میں ایک لمبی کیس ٹیکنگ کرتا تھا. شروع میں تو 8 10 مرتبہ ایک مریض کا کیس نوٹ کرتا تھا، اور مجھے 1 2 3 مہینے تک لگ جایا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوتے 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 یہ ایک دن تک آیا. تو میں نے بہت سارے مریضوں کی کیس ٹیکنگ کر چکا ہوں، اب بھی کرتا ہوں. تو میں نے اپنے حساب سے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر کیس ٹیکنگ پر یہ ایک مضمون لکھا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک تفصیلی مضمون ہے. اس میں مکمل سمجھایا گیا کہ ایک فارم بھی بتایا گیا، اور اس فارم سے پہلے کیس ٹیکنگ کے اصول بھی بتائے گئے ہیں، آپ نے کیس ٹیکنگ کرنی کیسے ہے. دوستو، سب سے ضروری بات آپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو مریض آ گیا ہے آپ اس کو سمجھیں. جب تک آپ مریض کو سمجھیں گے نہیں، آپ اس کے لیے دوا نہیں نکال سکتے. مریض کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایک ہی مجلس میں مریض کو سمجھ لیا جائے، اس کو بار بار نہ بلایا جائے، اس سے بار بار نہ پوچھا جائے. ایک ہی مجلس میں مریض کو سمجھ لیا جائے، اور مریض کو ایسے سمجھ لیا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق حاصل ہے. تو مریض کو سمجھنے کے لیے ایک فارم چاہیے تھا، کیس ٹیکنگ فارم. اور آج سے پہلے جہاں پر بھی فارم آپ دیکھیں گے 2 2 3 3 صفحے کی ہیں. جتنا فارم میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور کینٹ ریپرٹری کی بنیاد پر میں نے یہ جو کیس ٹیکنگ فارم لکھا ہے نا، یہ آپ کو جتنے بھی کرونک کیس ہے نا ان کو حل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. آپ کا یہ جو ایشو ہے نا، یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کا بھی اور ڈاکٹروں کا بھی، دونوں کا، کہ ہم نے کیس ٹیکنگ کرنی کیسے ہے، کیس ٹیکنگ کے اصول کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، کیس ٹیکنگ میں فارم کون سا استعمال کریں، کہاں سے شروع کریں، کہاں سے ختم کریں، مریض کے دماغی علامات کیسے نوٹ کریں، جسمانی علامات کیسے نوٹ کریں، اس کی کمی زیادتی کیسے نوٹ کریں. اس مسئلے کا حل بھی میں نے پوری جو ہومیوپیتھک کمیونٹی ہے نا، اس کی کیس ٹیکنگ کا یہ جو ایشو بنا ہوا تھا، اس کو میں نے اس کتاب کے اندر حل کر دیا. تو یہ تقریباً آپ کو ہر کرونک کیس میں مدد کرے گا. ایک بات. دوسری بات کہ اس کتاب کے اندر آپ کو اکیوٹ کیسوں کو نوٹ کرنے کا اور اکیوٹ کیسوں میں سوالات کرنے کا مکمل طریقہ سمجھایا گیا ہے. وہ بھی تقریباً 10 صفحات پر میں نے لکھا ہے، 10 15 صفحات پر ہے. اس میں یہ آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ کرونک کیسوں کو اس کے لیے علیحدہ کیس ٹیکنگ فارم ہے، اور اکیوٹ کیسوں کے لیے علیحدہ کیس ٹیکنگ فارم میں نے بنایا. اور اکیوٹ کیسز میں نے بتایا کہ کون کون سے سوالات کرنے ہیں، کس طرح کرنے ہیں، ان کی کیا کیا ڈیٹیل ہے. اور کرونک کیسوں میں آپ نے کون کون سے سوالات کرنے ہیں، کیا کیا کرنے ہیں، اس کی کیا ڈیٹیل ہے، وہ میں نے دونوں کو علیحدہ سمجھایا. کیونکہ میں نے ہومیوپیتھی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اکیوٹ اور کرونک. اکیوٹ کیس ٹیکنگ علیحدہ، اس کے قوانین علیحدہ، ان کی میڈیسن علیحدہ، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کار، ان کی پوٹنسی علیحدہ. اور کرونک کیسوں کو سمجھنے کے فلاسفی علیحدہ، ان کے لیے کیس ٹیکنگ فارم علیحدہ، ان کی میڈیسن علیحدہ، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کار، ان کی پوٹنسیاں، ان کی بہترین پوٹنسیاں، ان کے اندر جو استعمال کرنے کے بنیادی فارمولہ اور ان کے مزاج یہ علیحدہ کر دیے. میں نے ہومیوپیتھی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اکیوٹ اور کرونک. اور اس کتاب میں یہ آپ کو تقسیم بڑی احسن طریقے سے ملے گی. ایک اور بہت بڑی بات ہے جو پہلے بھی میں بہت مرتبہ کر چکا ہوں، اور اس میں نے اختتام کر دیا اس کتاب میں، کہ ایک ڈاکٹر کے لیے اور ایک سٹوڈنٹ کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ پورا مٹیریل میڈیکا پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو یاد کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف ان ہی میڈیسن کو پڑھے، سمجھے، یاد کرے، ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ تکرار کرے، اس کو سنائے، اس سے سنے. وہ میڈیسن میں نے جو مجرب تھی، استعمال شدہ تھی، جو کہ ہمارے جتنے بھی لیڈر گزر چکے ہیں ان کی پریکٹس میں آئی ہیں، وہ میڈیسن جو میری پریکٹس میں آئی ہیں، وہ میڈیسن جو کہ موجودہ دور کے ڈاکٹر اپنے کلینک میں مریضوں پر استعمال کر رہے ہیں، ان میڈیسن کی میں نے لسٹ بنائی ہے. وہ 260 میڈیسن ہے، اور میں نے یہ بتایا ہے کہ بقیہ مٹیریل میڈیکا کو چھوڑ دیں، آپ صرف 260 میڈیسن پر محنت کریں. آپ صرف ان میڈیسن پر محنت کریں جو ہنیمن نے استعمال کی ہے، ہنیمن کے بعد آنے والوں نے
جو لیڈر ہیں، جس طرح کے یہ جو کینٹ ہے، جارج بتھالکس ہے، اور جس طرح یہ ہیرنگ ہے، اور دوسرے جتنے بھی لیڈر ہیں، انہوں نے اپنی پریکٹس میں، اپنے کلینک میں جن جن میڈیسن کو استعمال کیا ہے، بس آپ انہی کو پڑھیں، انہی کو سمجھیں، انہی کو یاد کریں، انہی ہی میڈیسن کو اپنے کلینک میں رکھیں، وہی خریدیں، اسی کا تعارف کریں، اسی کو ہی اپنی مریضوں پر استعمال کریں۔ زیادہ میڈیسن رکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس مدعے کو بھی میں نے حل کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جو ہومیوپیتھی اسٹوڈنٹ ہیں یا ڈاکٹر ہیں، ان کے ذہن کو منتشر ہونے سے بچایا جائے۔ اگر آپ زیادہ میڈیسن پڑھیں گے تو آپ یاد نہیں کر پائیں گے۔ تو میں نے میڈیسن کو آپ کے یہ جو کاشی رام انسائکلوپیڈیا، اس میں 1200 کے قریب میڈیسن ہے، اور اگر ٹوٹل تلاش کی جائے تو ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں بڑے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں ٹوٹل 7000 کے قریب میڈیسن ہے۔ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ نہ تو 1200 کی ضرورت ہے، نہ ہی کہ 7000 کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے پورے مٹیریل میڈیکا میں 260 میڈیسن کی ضرورت ہے بس۔ اس کے علاوہ کوئی بھی میڈیسن نہ پڑھنے کی، نہ سمجھنے کی، نہ کلینک میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر میں نے بڑی تفصیلی سے بات کی ہے، اور اپنے ذہن کو منتشر ہونے سے بچائیں، صرف وہی میڈیسن پڑھیں، وہی میڈیسن رکھیں، وہی میڈیسن استعمال کریں جن میڈیسن کو ہمارے لیڈر نے، ہنیمن نے، اور ابھی دور حاضر کے جو مشہور ڈاکٹر ہیں وہ میڈیسن جو میں نے صرف استعمال کی ہے، آپ بھی بس انہی کو استعمال کریں، انہی کو پڑھیں، انہی پر محنت کریں، بقیہ میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ آپ کی کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ زیادہ کے لالچ میں نہ پڑیں۔ زیادہ کے لالچ میں پڑیں گے تو تھوڑے سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور جتنا میں نے کہا اتنا کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کتاب ایک بہت بڑا مضمون ہے جس میں یہ بات بڑی تفصیل سے سمجھائی گئی ہے کہ صرف مجرب، مستعمل، آزمودہ پریکٹس میں جو استعمال ہونے والی میڈیسن ہے، صرف ان کو ہی پڑھنا چاہیے، باقی سب کو چھوڑ دیں۔ ان کے نام بھی میں نے لکھ دیے ہیں، ان کی تقسیمیں بھی کر دی ہیں، ان کے بارے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے کون کون سی پوٹنسی ان کی خریدنی ہے، کون کون سی پوٹنسی ان کی نہیں خریدنی، اور ان میں نے تقسیم بھی کر دی ہے کہ یہ میڈیسن ایکیوٹ میں استعمال ہوتی ہیں، یہ کرانک میں استعمال ہوتی ہیں، یہ ایکیوٹ کرانک دونوں میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں، یہ کم استعمال ہوتی ہیں، یہ مزاجی طور پر استعمال ہوتی ہے، یہ بخاروں میں استعمال ہوتی ہے، یہ بہت سارے مسائل میں استعمال ہوتی ہے، یہ میازمیٹک استعمال ہوتی ہے۔ یہ ساری تقسیم میں نے اس مضمون میں کر دی، جو میری کتاب، یہ والی جو کتاب ہے نا، صابری مٹیریل میڈیکا، اس میں وہ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، صابری مٹیریل میڈیکا یہ تیسرا اضافہ شدہ اور ترمیم شدہ ایڈیشن ہے۔ تو اپنے ذہن کو الجھن سے بچانا ہے، کبھی بھی زیادہ کے لالچ میں نہیں پڑنا، وہی میڈیسن پڑھنی ہے، وہی رکھنی ہے، وہی خریدنی ہے جو میں نے اس مضمون میں بتا دی ہے۔ زیادہ کے لالچ میں پڑھیں گے تو تھوڑے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ آگے ایک بہت بڑا مدعا وہ ہے موڈ میتھڈ۔ وہ میتھڈ کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کی مزاجی دوا نکالنی ہے؟ دوستو یہاں پر تھوڑی میں تفصیل کروں گا، اینڈ پر پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ موڈ میتھڈ کیا ہے۔ پہلے میں کچھ باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرے آج کے یہ جو سیشن ہے اور میری جو زندگی کے تجربات ہیں، میری جو زندگی کا حاصل ہے، وہ سب سے بڑا یہی ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دوا کا انتخاب کس بنیاد پر ہوگا، اور اس انتخاب میں طریقہ کار کیا اپنایا جائے گا، اس بات پر۔ اور میں نے ایک نیا میتھڈ لکھا ہے، موڈ میتھڈ، یعنی انسانوں کی مزاجی دوا کو پہچاننے کے لیے میتھڈ ہے۔ یہ میں نے موڈ میتھڈ لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں دوستو، کبھی اس کتاب میں بھی وہ میں نے بات لکھی ہوئی ہے، جو میری آگے جو بڑا مضمون ہے 100 مزاجیت بھی، اس کے شروع میں نے یہ بات لکھی ہے۔ اس بات کو میں ابھی آپ کو پھر سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بات اتنی قیمتی ہے کہ میں بار بار اس کو سمجھانا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے، اور یہ ذہن میں اس طرح بیٹھ جائے کبھی نہ نکلے۔ اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا
کہ ہم نے مریض کے لیے دوا کس بنیاد پر نکالنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہم نے میتھڈ کیا یوز کرنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے مریض کی جو مزاجی دوا نکالنی ہے نا، اس کے لیے میں نے میتھڈ لکھ دیا ہے، موڈ میتھڈ۔ مگر صرف مریض کی مزاجی دوا کافی نہیں ہوتی، اس کی تمام تر بیماریوں کے علاج کے لیے ہمیں مزاجی دوا کے علاوہ مریض کی دوسری میڈیسن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کو مکمل شفا یاب کرنے کے لیے۔ ہمیں فرض کریں کہ سامنے بیٹھا ہوا، پہلے اس بات کو سمجھیں پھر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ ہمیں ایک مریض اس کی عمر ہے 40 سال، وہ ہمارے پاس آیا، بہت سارے بیماریاں لے کر آئے، وہ کہتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی مسئلہ، اور یہ بھی مجھے مسئلہ، یہ بھی مسئلہ، وہ گناتا جاتا ہے، آپ لکھتے جاتے ہیں، اور ہر ایک بیماری کی مدت اور ہر ایک بیماری کا سبب آپ لکھتے جاتے ہیں۔ اینڈ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے آپ کو 32 مسائل بتا دی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے یہ جو 32 بیماریاں ہیں جو اس نے بتائی ہیں، جو 32 تکلیفات ہیں اس نے 32 جو بتا دی ہیں، اس نے جو 32-33 آپ کو جو تکلیفات بتائی ہیں، اس میں کچھ کو وہ بیماریاں کہتا ہے، کچھ کو وہ مسائل کہتا ہے، کچھ کو وہ الجھنے کہتا ہے، کچھ وہ چیزیں جو اسے پسند نہیں ہیں اس میں ختم ہونی چاہیے، کچھ وہ چیزیں جو اس کے اندر نہیں ہیں اس کو آنی چاہیے۔ کیا یہ جتنی وہ 32-33 جو تکلیفات بتا رہا ہے، اپنی بیماریاں بتا رہا ہے، اپنے مسائل بتا رہا ہے، اپنی الجھن بتا رہا ہے، کیا یہ ساری کے ساری اس شخص کی آپ مزاجی دوا نکالیں گے اس سے کور ہو جائیں گی؟ دوستو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ساری بیماریاں اس کی ایک مزاجی دوا سے ختم نہیں ہوں گی۔ اب آگے والا سوال یہ ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے تسلی کے ساتھ کیس نوٹ کر دینا، آپ نے یہ دیکھنا کہ اس کے اندر کون کون سا میازم پایا جاتا ہے، اس میازم کی دوائیاں بھی استعمال کرنی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈپریشن میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو آپ نے نیٹرمیور بھی استعمال کرنی۔ آپ نے دیکھنا ہے اس کے بلغمی مسائل ہے یا نہیں ہے، گلے میں بار بار بلغم بنتی ہے یا نہیں ہے، یا گلا خراب ہوتا ہے، سینے کے مسائل ہے، سانس کے مسائل ہے یا نہیں، اگر ہے تو آپ نے اس کے لیے ٹیوبر اور ہیپرسل بھی استعمال کرنی ہے۔ اس کے اندر جو ٹی بی کا میازم پایا جاتا ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ اگر اس کو کہیں پر چوٹ لگی ہے یا دب لگی ہے، کوئی وزن اٹھایا تھا جس کی وجہ سے اس کو نا اسپائنل کارڈ کا اس کو مسئلہ بن چکا ہے، تو آپ نے اس کو حل کرنے کے لیے میگنیشیا فاس بھی استعمال کرنی ہے۔ یعنی آپ نے اس کے میازم بھی جاننے ہیں، اس کی ڈپریشن بھی جاننی ہے، اس کو ٹائیفائڈ بخار تو نہیں ہے اس کے جسم کے اندر، اس کو بھی جاننا ہے، اس کو مردانہ مسائل تو نہیں ہے، اس کو کوئی ایسے مسائل تو نہیں ہے جو کہ اس کو ماں باپ سے اس کو تکلیفات ملی ہیں۔ آپ نے ان سب چیزوں کو جاننا ہے، ٹائیفائڈ بخار کو بھی، اور اس کے میازمیٹک میازم کو بھی، اور اس کی مزاجی دوا کو بھی، اس کے ساتھ جو حادثے ہوئے جس طرح چوٹ ہے یا دب ہے اس کو بھی، اس کو مردانہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے اس کو بھی، ڈپریشن ہے یا نہیں ہے اس کو بھی، اس کے اندر جتنے بھی میازم ہیں، جتنے بھی ٹائیفائڈ بخار ہیں، یا جتنے بھی اس کو چوٹ یا مسائل بنے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی اس کو مزاجی مسائل، ان سب کو علیحدہ علیحدہ سے جان کے علیحدہ علیحدہ سے سب کا علاج کرنا ہے۔ تو ایک دوا کافی نہیں ہے، زیادہ دوائیاں آپ کو استعمال کرنی پڑیں گی، اور پرانے مریضوں میں اکثر ہمیں زیادہ ہی میڈیسن استعمال کرنی پڑتی ہیں، بہت کم کیس ہوتے ہیں جو ایک دوا سے حل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو موڈ میتھڈ ہے یہ اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے مریض کی مزاجی دوا کیسے نکالنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مریض کی جو میازمیٹک دوائیاں وہ کیسے نکالنی ہیں، تو اس کے لیے بھی اس کتاب کے اندر ایک مضمون ہے، اس کا نام ہے میازم۔ آپ نے وہ مضمون پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، کسی دوست کے ساتھ اس کا تکرار کرنا ہے، تو آپ کو میازم کی سمجھ آ جائے گی، آپ ہر مریض کی میازمیٹک دوائیاں نکال سکیں گے۔ اور آگے سوال یہ ہے کہ اگر اس میں ٹائیفائڈ ہے تو اس ٹائیفائڈ کی دوا کیسے نکالنی ہے،
تو اس کتاب کے اندر ایک مضمون ہے، اس کا نام ہے ٹائیفائڈ بخار۔ اس مضمون میں ٹائیفائڈ بخاروں کی قسمیں بتائی گئی ہیں، ان کی علامات بتائی گئی ہیں، اس میں یہ سمجھنے کا بنیادی قانون بتایا گیا کہ آپ نے مریض کا ٹائیفائڈ بخار کیسے معلوم کرنا ہے، اس کے لیے دوا کیسے نکالنی ہے، کون سے نکالنی ہے، وہ مضمون آپ کی مدد کرے گا۔ باقی رہا کہ مریض میں ڈپریشن ہے یا نہیں ہے، تو اس کے کتاب کے اندر ایک مضمون، اس کا نام ہے ڈپریشن کا علاج۔ وہ مضمون میں 4 مرتبہ لکھ چکا ہوں، وہ چاروں مضمون اس میں شامل ہے۔ آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے، اور ہومیوپیتھی کی دوا جو نیٹر میں ہو رہا ہے اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈپریشن کیا چیز ہے، اور ڈپریشن کتنی خطرناک ہے، اور ڈپریشن دنیا کی ہر بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور آج 80% جو انسان ہیں وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے، ان سب کو نیٹر میں اور فائدے دیتی ہے۔ اس سب چیز کی اہمیت آپ کو ڈپریشن والے مضمون میں مل جائے گی۔ باقی رہا چوٹ کا معاملہ، تو اس پر آپ ایک مضمون ہے، اس کا نام ہے یہ جو مگنیشیا پاس دوا ہے، اس دوا کے اندر میں نے چوٹ پر گفتگو کی ہے، اور اکیوٹ میڈیسن کے اندر بھی میں نے چوٹ پر گفتگو کی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ چوٹ اور آپریشن اور کسی دب لگنے کے بعد جو تکلیف پیدا ہوتی ہے اس کا کیسے علاج کرنا ہے، تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ یعنی آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے گا نا، اس سوال کا جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ بس آپ نے اس کتاب کو بار بار پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پڑھے، پھر پڑھے، پھر پڑھے، پھر پڑھے۔ اور میں اپنے شاگردوں کو، جو زیادہ لاڈلے شاگرد ہوتے ہیں، ان کو کہتا ہوں 11 مرتبہ پڑھیں، صابری میٹیری میڈیکا کو بھی، اور کاشی رام انسائکلوپیڈیا کو بھی، اور ہنیمن کی جو آرگینن ہے، جو اصول ہیں اس نے بتائیں، جو فلاسفی ہے، اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھیں، تو تب آپ کو ان بڑی کتابوں کی سمجھ آئے گی۔ آگے اس کتاب کا نا ایک بڑا حصہ ہے، اس کتاب کے اینڈ پر ہے، اینڈ سے تھوڑا سا پہلے ہے، بہت بڑا حصہ ہے، وہ بھی میں نے آپ سب کے لیے لکھا ہے کہ پریکٹیکل میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ نے کیس ٹیکنگ کیسے کرنی ہے۔ وہ تقریباً 60 کے قریب کیس ہیں جو کہ میں نے اس کتاب کے اندر شامل کیے ہیں، اس کتاب کے آخر میں ہیں، اور اس میں وہ کیس پڑھ کر آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ کو پریکٹیکل، آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیس ٹیکنگ کیسے کرنی ہے، دوا کا انتخاب کیسے کرنا ہے، دوا کو کس پوٹنسی میں دینا ہے، کب ریپیٹ کرنا ہے، اور کیا کیا احتیاطیں ہیں۔ تو پریکٹیکل میں نے تقریباً 60 کے قریب کیس لکھے ہیں، اور یہ قرآنی کیس ہیں کامیاب میرے، اور وہ میں نے لکھے ہیں، بڑے حیران کن کیس ہیں، اور آپ اس کو پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ میرے شروع کے کیس ہیں، جب میں نے پریکٹس کی شروعات کی تھی نا، یہ اس وقت کے کیس ہیں، یعنی یہ شروع کے جو 2-3 سال ہیں نا، ان سالوں میں کے کیس ہیں، ابھی کے نہیں ہیں۔ دوسرے ایک اور بات، بڑی ضروری بات، جو میں کسی بات کو چھپانا نہیں چاہتا، میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پریکٹس میں آسانی ہو، آپ کو کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ اس وقت میں زیادہ میری جو توجہ تھی وہ صرف مزاجی دوا پر تھی۔ بقیہ جو میڈیسن ہے، جس طرح میازمیٹک میڈیسن ہے، یا ٹائیفائڈ کی میڈیسن ہے، یا حادثے کی جو میڈیسن ہے، یا وہ بیماریاں جو کہ غذائی خرابی کی طرف سے پیدا، ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھی۔ مگر اب میں مریض کی مزاجی تکلیفات پر بھی توجہ دیتا ہوں، اور اس کی میازمیٹک بیماریوں پر بھی توجہ دیتا ہوں، اور اس کی ٹائیفائڈ پر بھی، اور اس کی غذائی خرابیوں پر بھی توجہ دیتا ہوں۔ اب میں ایک جو نا جس کو کہتے کمپاؤنڈ ایفیکٹ، اس چیز کا میں قائل ہوں کہ صحت دینے کے لیے مزاجی دوا کے علاوہ اس مریض کی غذا بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے، اس کے اندر سے میازم ختم کرنے بھی ضروری ہے، اگر ٹائیفائڈ بخار ہے اس کا بھی ختم کرنا ضروری ہے، اگر اس کو کہیں پر کسی جگہ پر کوئی چوٹ لگی، اس کا اثر ابھی بھی باقی ہے، اس کو ختم کرنا بھی ضروری ہے، اگر اس میں ڈپریشن ہے تو نیٹرمیور کے ساتھ اس کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی مریض کی ہر بیماری کو ختم کرنا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں مزاجی دوا کے علاوہ بھی دوائیاں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو کیس ہیں یہ شروع کے ہیں،
اب کے نہیں ہیں، یہ ابتدائی سالوں کے ہیں. اب مجھے یاد نہیں کہ پہلے کتنے سالوں کے ہیں، یہ شروع سالوں کے کیس ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب کے جو کیس ہیں نا وہ بھی میں نے 4-5 آپ کو اینڈ پر کو تقریباً 4-5 تو ہیں ہی، وہ نئے کیس ہیں. آپ ان کو پڑھیں گے تو وہ کیس حل کرنے کا انداز اور کیس ٹیکنگ اور میڈیسن کے استعمال کا طریقہ کار پہلے سے علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ کے ذہن میں اب یہ سوال نہ ہو کہ ہر کیس جو نا ایک ہی دوا سے حل ہوتا ہے، اس بات کو چھوڑ دیں. ہمیں کیس حل کرنے کے لیے مزاجی دوا بھی چاہیے اور میازمیٹک دوائیاں بھی چاہیے، اور ٹائیفائڈ بخار کی بھی، اور چوٹ کی بھی، اور ڈپریشن کی بھی، اور مریض کی غذا ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ چاہیے، تب مریض مکمل شفا یاب ہوگا. دوستو اس کتاب میں ایک بہت سارے میرے جو شاگرد ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو فالوور ہیں، جو چاہنے والے اکثر مجھ سے سوال کرتے رہتے تھے. خاص طور پر ڈاکٹر صفی اللہ لاہور سے ہیں، وہ سیفی سلسلے کے بزرگ ہیں. انہوں نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا سر یہ کیا بات ہے کہ آپ کا ہم جو بھی مضمون کسی بھی دوا پر آتا ہے نیا مضمون، اس مضمون میں وہ چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں جو آج سے پہلے ہم نے کسی بھی مٹیریل میڈیکا میں نہیں پڑھی ہوتی. تو آپ یہ چیزیں کہاں سے سیکھتے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جتنے بھی اس مٹیریل میڈیکا میں نا 137 میڈیسن ہے، اس میں جتنے بھی علامات لکھی ہیں ان میں آدھا حصہ وہ ہے جو کہ آپ نے جتنے بھی مٹیریل میڈیکا ہے نا اس میں موجود ہے، مگر آدھی علامات وہ ہیں جو میں نے خود اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدات سے اور اس دوائیوں کے مریضوں سے سمجھ کر، ایک نے ایک سے زیادہ مریضوں میں سمجھ کر اس میں مشاہدہ کر کے ان کو لکھا ہے. تو وہ ان علامات کا میں نے اضافہ کیے. یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک جتنے بھی میڈیسن پر مضمون لکھے، ہر مضمون میں میری جو مضمون ہوتا ہے اس میں علامات کا اضافہ ہوتا ہے، عام علامات کا بھی اضافہ ہوتا ہے اور کلیدی علامات کا بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ اضافہ کہاں سے آیا؟ یہ اضافہ میرے جو مشاہدات ہیں، جو میں نے مریضوں میں مشاہدہ کیا، یا میرے جو تجربات ہیں وہاں سے آئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کتاب میں یہ جو 137 میڈیسن جو کہ دنیا کے جتنے بھی کلینک ہیں، جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، وہ سب یہی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی دوا نہیں ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے. تو ان کی علامات میں نے تقریباً 20% تک میں نے اضافہ کیا ہے، اور آئندہ بھی یہ میں اضافہ کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. اس میں کتاب میں اضافہ ہوتا رہے گا، ترمیم ہوتی رہے گی، اور آپ کو نئی سے نئی ریسرچ و تحقیق دیکھنے کو ملے گی. اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا کلینک اچھا چلے گا، آپ کے مریض شفا یاب ہوں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ دعائیں دیں گے، آپ کے جو مریض شفا یاب ہوں گے وہ جو دعائیں آپ کو دیں گے وہ مجھے بھی لگیں گی. تو امید ہے کہ یہ جو میں نے کام ہومیوپیتھک کمیونٹی کے لیے کیا ہے آپ سب کو پسند آئے گا، اور آپ اس کام کو اپنے دوستوں تک، چاہے وہ فزیکل دوست ہیں، چاہے وہ فیس بک پر ہیں، چاہے وہ واٹس ایپ پر ہیں، چاہے وہ گروپوں میں، ان تک یہ کام ضرور پہنچائیں گے، اور اس سے خود بھی فائدہ حاصل کریں گے، دوسروں کو بھی فائدہ دیں گے. دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ اب یہ میرے بس میں بالکل نہیں ہے کہ میں نے دیکھے ایک کتاب، ایک کام جو میرے ذمہ تھا، میرے بس میں تھا، وہ آپ سب کو سکھانا تھا، آپ سب کی مشکلات کو حل کرنا تھا. بس وہ میرے ذہن میں، وہ میری ذمہ داری تھی، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، کیونکہ مجھے یہ احساس تھا کہ اگر میں کامیاب ہوا تو تمام جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں ان سب کو کامیاب ہونا چاہیے. تو اس لیے میں نے اپنی کامیابی لکھ کر آپ کو دے دی ہے. اب آگے والا جو کام ہے نا، اس کتاب کو پاکستان کے ہر ایک کلینک تک پہنچانا، ہر ایک کالج تک پہنچانا، ہر ایک ڈاکٹر تک پہنچانا، ہر ایک اسٹوڈنٹ تک پہنچانا، اپنے دوستوں تک پہنچانا، جن سے آپ ملتے ہیں یا جن سے آپ واٹس ایپ پر بات کرتے ہیں یا جن سے آپ فیس بک پر بات کرتے ہیں، ان سب تک پہنچانا. اب یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ دوستو آپ سب کی ذمہ داری ہے. آپ جو ہومیوپیتھی کمیونٹی ہیں، ایک پورا جو گروپ ہے پورے پاکستان میں، جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ہومیوپیتھی لور، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو کتاب ہے صابری مٹیریل میڈیکا، اس کتاب کو خود بھی پڑھیں
اور اپنے سارے دوستوں جن کے ساتھ آپ ملتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، چاہے فزیکل ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں، ان تک، اور اپنے قریب جتنے بھی کلینک بنے ہیں ان ڈاکٹروں تک اس کتاب کو پہنچائیں، اس کا تعارف کرائیں، اس کے بارے میں بتائیں، خود بھی فائدہ حاصل کریں، دوسروں کو بھی فائدہ دیں۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، میری نہیں ہے۔ میری جو ذمہ داری تھی وہ آپ سب کو سکھانا تھا، آپ سب کو کامیاب کرنا تھا، وہ میں نے کر دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آگے پھیلائیں، یہ میری نہیں ہے۔ اور اگر مجھے یہ کتاب لکھنے کا اجر ملے گا نا تو انشاءاللہ اگر اس کتاب کو آپ پوری ہومیوپیتھی کمیونٹی جو پاکستان میں موجود ہے، جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، اور جتنے بھی کالج ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، لور ہیں، جتنے بھی چاہنے والے ہیں، ان تک پہنچائیں گے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی کا اجر نہ دنیا میں ضائع کرے گا نہ آخرت میں کرے گا۔ میری اس نیکی کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ اور اس کتاب کو اگر آپ میری مدد کرتے ہیں اس پورے پاکستان کے اندر جو ہومیوپیتھی کمیونٹی ہے اس تک پہنچانے میں، تو اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ دوستو یہ بات یاد رکھنا، جو میں نے نیکی کی ہے نا اس کا آپ سب اجر نہیں دے سکتے۔ یہ جو پاکستان کی جو ہومیوپیتھی کمیونٹی ہے نا، جن کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ اس نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا و آخرت میں دونوں جہانوں میں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ بھی نہیں دے سکتے، کوئی بھی نہیں دے سکتا، پوری ہومیوپیتھی کمیونٹی مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ اس نیکی کا بدلہ، اس کی جزا، اس کا اجر اور اس میں مزید اضافہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اور آپ جو نیکی کریں گے، جو میرا ساتھ دیں گے اس کتاب کو پوری ہومیوپیتھی کمیونٹی تک پہنچانے میں، تو اس نیکی کا اجر بھی میں نہیں دے پاؤں گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تو میری آپ سب دوستوں سے، ڈاکٹروں سے، اسٹوڈنٹ سے، ہومیوپیتھی لور سے اور نئے چاہنے والوں سے، عوام الناس سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو عام کریں، ہر ایک پڑھے، اور اس کتاب پر تبصرہ آپ نے مکمل پڑھنے کے بعد کرنا ہے، پڑھے بغیر نہیں کرنا۔ آپ نے اس کے 10 20 25 صفحے پڑھنے کے بعد اس پر تبصرہ نہیں کرنا، آپ نے اس کو مکمل پڑھنے کے بعد بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر الماس حاجی صاحب ہے، گجرات کے مشہور ڈاکٹر ہے، انہوں نے پوچھا تھا فیس بک پر کہ کسی ڈاکٹر نے کوئی کارنامہ کیا، تو نیچے میں نے ایک لائن لکھی تھی بس۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب زیادہ نہیں میں کچھ کہتا، صرف آپ سے گزارش ہے کہ میری کتاب ایک مرتبہ جو صابری مٹیریل میں لکھا نا، یہ والی کتاب، یہ ایک مرتبہ جو نا یہ کتاب پڑھ کرنا، مجھے آپ خود بتائیں کہ اس کتاب کا ایک ایک صفحہ ہومیوپیتھی میں ایک تجدیدی کارنامہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب، اس کتاب کا ہر صفحہ اور یہ پوری کتاب ہومیوپیتھی میں تجدیدی کارنامہ ہے۔ انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی فیس بک پر اتنا پیارا تبصرہ لکھا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا پیارا کوئی بندہ تبصرہ لکھے۔ انہوں نے اس کتاب کو طاہرانہ طور پر پڑھا تھا، سرسری طور پر مکمل کتاب کو پڑھنے کے بعد انہوں نے تبصرہ کیا۔ تو میری آپ سب سے، اور وہ ڈاکٹر اور وہ اسٹوڈنٹ، وہ لور جن کو آپ اس کتاب کا تعارف کروائیں گے، ان سب سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو مکمل پڑھنے کے بعد اس کتاب کے بارے میں کوئی رائے دینا، مکمل پڑھے بغیر اس کتاب کے بارے میں کوئی بھی رائے نہ دے، کوئی تبصرہ نہ کرے، کوئی بات نہ کریں۔ تو دوستو یہ ایک نیکی ہے، یہ ذمہ داری ہے، اور میری طرف سے یہ برابر والوں کے لیے التماس ہے، بڑوں کے لیے ان کی بارگاہ میں عرض ہے، اور چھوٹوں کے لیے میرا یہ حکم ہے کہ اس کتاب کو ہومیوپیتھی کمیونٹی میں پہنچائیں، عام کریں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے، میرے تقریباً 10-12 جو شاگرد ہیں میرے بتائے بغیر ہی میری کتاب کا اپنے ایک دوستوں کو مل کر انہیں بتا رہے ہیں کتاب کا۔ مگر دوستو اتنا کافی نہیں ہے، 10-12 لوگ کافی نہیں، کیونکہ پاکستان میں کلینک بہت زیادہ ہیں، ڈاکٹر بہت زیادہ ہیں، اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہیں، اور کالج بہت زیادہ ہیں، پروفیسر بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ 11-12 لوگوں سے کام نہیں چلے گا، یہ آپ سب سے کام چلے گا۔ تو سب مل کر کوشش کریں اور اس نیک کام میں میرا ساتھ دیں، اور اس کتاب کو ہومیوپیتھی کمیونٹی میں عام کریں۔ اگر ہو سکتا ہے
کہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر اگر اس پاکستان کے ہر کالج میں اس کتاب کو لازم قرار دیا جائے تو یہ ہماری ہومیوپیتھی کمیونٹی کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور ہومیوپیتھی کمیونٹی ترقی کرے گی، سب کے رزق میں، سب کے جو نا رزق میں اضافہ ہوگا، مریض شفا یاب ہوں گے، ہومیوپیتھی کا نام ہوگا، ہماری کمیونٹی کا نام ہوگا، ہمارے ڈاکٹروں کا نام ہوگا تو ہمارا نام ہوگا۔ تو لالچ خود غرضی نہ کریں، لالچ نہ لیں، اگر خود آپ کو فائدہ ہوا ہے تو آپ دوسروں تک بھی یہ فائدہ پہنچائیں۔ آگے میازم، 200 یہ 10 سالوں میں اور ان 2 صدیوں میں ہماری جو ہومیوپیتھی کمیونٹی ہیں ڈاکٹروں میں یہ میازم کا بڑا مسئلہ آیا ہے، اور ابھی تک جتنے بھی مضمون لکھے کسی مضمون کو پڑھ کر آپ کو میازم کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گی یہ میازم ہے کیا چیز، اور مریضوں کے میازم کو پہچاننا کیسے ہے، یہ کیسے ممکن ہے، میازم کیا ہے، میازم کتنے ہیں، میازم کو پہچاننا کیسے ہے، میازم کا علاج کیسے کرتے ہیں، میازم خرابیاں کیا پیدا کرتا ہے، یہ میازم ہے کیا چیز۔ اور جب میں نے یہ مضمون مکمل کر کے اپنے فیس بک پر مضمون اپلوڈ کیا تھا اس وقت بہت سارے نیچے ڈاکٹروں نے، اسٹوڈنٹ نے، لور نے کمنٹ کیا تھا، سب کا کمنٹ یہی تھا، تقریباً ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا۔ سب نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے بڑی کتابیں پڑھی، بڑے ڈاکٹروں سے سنا، بڑے استادوں سے سنا، مگر زندگی میں پہلی مرتبہ ہمیں میازم کی سمجھ آئی ہے۔ آپ نے جو میازم کا جو یہ ایک معمہ بنا ہوا تھا نا، اس معامے کو آپ نے حل کر دیا۔ تو اس کتاب کی ایک بڑی خاصیت ہے کہ 2 صدیوں سے ہنی من کے بعد سے لے کر ابھی تک جس میازم کو آپ نہ سمجھ سکے میں نے آپ سب کو سمجھا دیا۔ پچھلے 10 سال ہو گئے ہیں، میرے جتنے بھی فالوور ہیں، میرے شاگرد ہیں، جو دوست ہیں ڈاکٹر ہیں، سب نے مجھے بار بار کہا تھا کہ آپ میازم پر لکھیں، میازم پر لکھیں، میازم پر لکھیں، میں لکھ نہیں رہا تھا۔ اب آ کر اینڈ پر میں نے باقی سب چیزیں سمجھانے کے بعد میازم پر لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میازم کو سمجھنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اور میں آپ کو شروع میں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو پہلے آسان چیزیں سمجھا دوں، اس پر آپ عمل کریں، اینڈ پر میں آپ کو میازم سمجھاؤں۔ تو پہلے جب میں نے جو کچھ سمجھانا تھا وہ آپ کو سمجھا دیا آسان چیزیں، اینڈ پر میں نے میازم پر لکھا، تو میازم کی اب سمجھ آ گئی ہے۔ تو آج کسی بھی مجلس میں اور کسی بھی جگہ پر کسی بھی شخص نے میازم کے بارے میں بات کی نا، تو آپ بس اسے یہ کہہ دینا کہ میازم کا مسئلہ جو نا وہ ڈاکٹر ماجد حسین صابری صاحب نے حل کر دیا۔ آپ بس اس کو پڑھیں، سمجھیں، یاد کر لیں، پھر بتائیں کہ وہ حل ہوا یا نہیں۔ آپ کے ذہن میں میازم کا یہ جو شبہ بنا ہوا تھا، جو میازم کی آپ سب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو 2 صدیاں ہو گئی ہیں یہ ہومیوپیتھی کمیونٹی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ میں نے آپ کو میازم کے بارے میں سمجھا دیا ہے۔ اس کتاب کی ایک منفرد باتوں میں یہ ایک بات ہے، ایک قیمتی چیز ہے، ایک ہیرے سے کم نہیں ہے کہ اس میں میازم کے بارے میں ایسی تشریح کی گئی ہے کہ جو کہیں پر نہیں ملتی، اور ایسا ربط نظم و ضبط کے ساتھ اور ایسا سلیس اردو میں لکھا گیا کہ آپ سب کے لیے پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کتاب میں بہت ساری مشہور و معروف بیماریوں کا علاج بھی بتایا گیا ہے، جس طرح کہ اس میں جو نا ڈپریشن کا، ہیپاٹائٹس بی اور سی کا، اور موٹاپے کا، لو بی پی کا، ہائی بی پی کا، اور فسولے کا، اور بواسیر کا، اور پیٹ کی بیماریوں کا، عام بیماری کا، یورک ایسڈ کا، اور اس کے علاوہ پاگل پن کا، اور اس کے خون کی کمی کا، بے شمار بیماریوں کا علاج بھی بڑا تفصیلی بتایا گیا ہے۔ اس میں سب سے جو قیمتی بات ہے وہ ہے ڈپریشن۔ ابھی اتنے سال گزر گئے، ایلوپیتھک نے اتنی زیادہ ریسرچیں کر لی، ابھی تک ان کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے، مگر میں نے اس پر تقریباً 4 سے زیادہ مضمون لکھے ہیں، اس میں میں نے ڈپریشن کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیا ہے۔ اور آج میرے جتنے بھی فالوور ہیں وہ بہت زیادہ جو ڈپریشن کی دوا نیٹر میور
اور دوسرے نمبر پر اگنیشیا مارا، اور یہ جو 2 میڈیسن ہے بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ڈپریشن پر جو میرے 4 مضمون اس کتاب میں شامل ہے اس کو پڑھیں گے تو ڈپریشن والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ جو جنسی کمزوری ہے، جو ماسٹربیشن کے بعد جو جنسی کمزوری اور تباہی آتی ہے، اس کے علاج کے بارے میں نے تفصیلی بات کی ہے، اور جب یہ مضمون میں نے اپلوڈ کیا تھا تو نیچے الحمدللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری محنت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر دیا ہے، اور میری قابلیت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مشہور کیا ہے، اور میرے اتنی عزت نہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے۔ تو ڈپریشن کے بارے میں اور مردانہ کمزوری کے بارے میں یہ 2 مسئلے ہیں کہ، اور تیسرا کہ پیٹ کی خرابی کے بارے میں، یہ معدے کے جتنے بھی مسائل ہیں جس طرح گیس، قبض اور تذابیت یعنی ایسیڈیٹی، اور دوسرے معدے کے مسائل اس طرح یورک ایسڈ، کولیسٹرول، اس پر میں نے بڑی خصوصیت سے اس کتاب کے اندر بات کی ہے اور ان کا علاج بتایا، اور یہ پریکٹیکل علاج ہے، یہ کوئی سنی سنائی اور کتابوں سے نقل کی ہوئی بات نہیں ہے، یہ پریکٹیکل میں نے علاج بتایا اور یہ یقینی علاج ہے۔ تو دوستو یہ تھا اس کتاب کا، میں نے آپ کو مختصر تعارف کر دیا ہے۔ آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ اس کتاب کی جو اہمیت ہے اور اس کتاب میں کیا کچھ ہے اور آپ کو کیا کچھ ملا ہے، اس کا اندازہ آپ اس کو پڑھنے کے بعد ہی کر پائیں گے۔ بیٹا جاؤ پہلے ہاتھ منہ دھو کر آؤ، جاؤ ہاتھ منہ دھو کر، صبح صبح اٹھ کر ہاتھ منہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، جوتی پہن کر جاؤ نا بیٹا۔ اب کچھ باتیں ہیں جو کہ ابھی تو میں نے اس کتاب کا مکمل آپ کو تعارف کر دی ہے، اب میں اس جو چیزیں کچھ باتیں رہ گئی اس کو میں مزید بتانا چاہوں گا، اور کچھ بیچ میں غور کی باتیں وہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ کہ دوستو ہماری جو ہومیوپیتھی کمیونٹی ہے اس میں بڑی شدت سے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں یہ جو اصول حفظان صحت اس کو نہ تو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اپنے مریضوں کو ہدایت کرتے ہیں غذا کے بارے میں، نیند کے بارے میں، ایکسرسائز کے بارے میں، اور ڈپریشن نہ لینے کے بارے میں، اور نہانے کے بارے میں، صفائی کے بارے میں، اور بقیہ احتیاطوں پرہیزوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے۔ تو میں نے جو اصول حفظان صحت ہے اس پر بڑی تفصیلی سے لمبی چوڑی بات کی ہے، اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ آپ سب کو چاہیے کہ آپ سائنس آف نیوٹریشن پڑھیں اور اس کتاب کے اندر جو اصول حفظان صحت ہیں اس کو پڑھیں، اور اپنے مریضوں کو وہ اصول، ہدایات اور احتیاطیں بتائیں جن کے ذریعے سے وہ صحت مند رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ ادھر بیٹھو بیٹا، ادھر بیٹھو، میں یہ لیکچر دے لوں نا، پھر میں دیتا ہوں آپ کو۔ میازم پر بات ہوگی ہے، یہ میازم پر 20 نمبر صفحے پر، اس پر میں نے بات کر دی، آپ پڑھیں گے تو یہ تقریباً 20 صفحے لے کے تقریباً 26 صفحے ہیں، اور ڈپریشن پر میں نے بات کر دی ہے، اور اس کے ٹائیفائڈ۔ اچھا دوستو ایک بڑے راز کی بات میں آپ کو، ایک غور کی بات بتانے جا رہا ہوں ٹائیفائڈ کے بارے میں، یہ ابھی ضمناً بات بھی ہوئی ہے، مزید میں اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ سامنے کے مریض بیٹھا اس کے اندر ٹائیفائڈ بخار موجود ہے؟ یہ بڑی ضروری بات ہے، آپ سمجھ لینا، اس کو لکھ لینا کہیں پر۔ وہ آپ کو اس طرح پتہ چلے گا کہ مریض کو زندگی میں ایک دفعہ ٹائیفائڈ بخار ہوا، اور وہ بخار انہی علامات کے ساتھ، سیم بالمثل علامات کے ساتھ بار بار ہوتا آیا، ہر سال بعد، ہر 6 ماہ بعد، ہر 4 ماہ بعد، یا ہر مہینے اس کو وہی بخار انہی علامات کے ساتھ اس کے مشابہ بخار بار بار ہوتا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو جو ایک مرتبہ ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا وہ اب اس کے جسم میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا، وہی بار بار لوٹ کر آ رہا ہے، لہٰذا اس کے جسم میں ٹائیفائڈ بخار موجود ہے۔ آپ نے اس کی ساری علامات، پہلے دن کی علامات جب وہ ہوا تھا اس دن کی علامات، اور جب یہ واپس لوٹ کر آتا اس دن کی علامات نوٹ کرنی ہے۔ علامات نوٹ کرنے کا طریقہ میں نے بتایا، تو پھر آپ نے جو 26 بخار کی قسمیں اس میں تلاش کرنا ہے وہ کون سا ہے،
وہ میڈیسن دینی تو اس کا بخار اتر جائے گا، وہ مریض شفا یاب ہوگا۔ تو یہ غور کی بات ہے کہ ٹائیفائڈ بخار کو ڈائیگنوز کیسے کرنا، اور اکثر یہ رپورٹوں میں نہیں آتا۔ دوستو یہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے بہت بڑا اس میں المیہ ہے کہ یہاں پر گندگی اور بے حیائی بہت عام ہے، جس کی وجہ سے میرے پاس ابھی تک پریکٹس میں جتنے بھی مریض ہیں سب سے زیادہ اس ہی بیماری کے مریض آئے، ماسٹربیشن، خود لذتی، اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت کو خود ضائع کرنا، مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی انگشت زنی کا رجحان ہے، مردوں میں زیادہ ہے۔ تو اس کے بارے میں نے بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے، ابھی تک ایلوپیتھک اس کا حل پیش کر رہے، اس پر میں نے 4-5 مضمون لکھے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور آپ کے پاس بھی سب سے زیادہ یہ جو ماسٹربیشن کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہو کر جو آتے ہیں وہ والے کیس آئیں گے، اس پر تفصیلی کبھی بات کروں گا۔ صرف یہ بتانا ہے کہ اس کتاب میں نے اس کا بھی حل بتا دیا ہے کہ ماسٹربیشن کے مریضوں کا علاج کیسے کرنا ہے اور کیا کیا احتیاطیں ہیں۔ ہاں، متوازن غذا اور غیر متوازن غذا۔ دوستو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ کے کلینک میں جتنے بھی مریض آئیں گے جو کرانک مریض ہیں، جب آپ ان کے علاج شروع کریں گے تو آپ نے ان کے کھانے پینے کی روٹین ضرور پوچھنی ہے کہ وہ پورا دن کیا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، کتنے وقت کھاتے ہیں، کتنی مقدار میں کھاتے ہیں، کس سے پرہیز کرتے ہیں، کس سے نہیں۔ تو مریضوں کی جو غذا ہے نا، ان کا جو غذائی ترکیب ہے اس کو آپ نے لازمی صحیح کرنا ہے۔ زیادہ تر خرابی یہ ہوتی ہے کہ مریض زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ مریضوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کم کھا رہے ہوتے ہیں، اور سب مریضوں میں یہ ہے کہ لوگوں کی ڈائٹ میں نہ تو پروٹین پوری ہے، نہ فیٹ پورا ہے، نہ کچھ اور۔ باقی متوازن غذا غیر متوازن غذا پر علیحدہ سے میں سیشن کروں گا۔ اس کتاب میں نے یہ مسئلہ بھی آپ کا حل کر دیا ہے کہ مریضوں کا جو ڈائٹ ہے وہ کیسے صحیح کرنی ہے۔ آپ محنت کریں گے اور اس پر آپ سب پر ڈاکٹروں پر لازم ہے دا سائنس آف نیوٹریشن پڑھیں، سمجھیں، یاد کریں، اور میری کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھیں، سمجھیں، یاد کریں، اور اپنے تمام تر کرانک مریضوں کی جو غذائی ترکیب شیڈول اس کو لازمی صحیح کریں۔ دوستو اس کتاب میں جس طرح ہومیوپیتھی پر بڑی تفصیلی سے بات کی گئی، اس طرح اصول حفظان صحت اور ایک ہیلدی لائف سٹائل اور لمبی زندگی کے رازوں پر بڑی تفصیلی سے میں نے بات کی ہے۔ وہ سارے کے سارے راز، اصول، قوانین، ادھر آ جائے بیٹا، ادھر وہ دیکھو، وہ یہ دیکھو، دے رہا ہوں، آپ بھی سنو، ٹھیک ہے نا؟ تو میں لیکچر مکمل کرتا ہوں، پھر باہر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا دوستو، بات ہو رہی تھی ایک نیند کے بارے میں۔ تقریباً جتنے بھی مریض آتے ہیں نا، ان میں سے اکثر کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، اکثر جو ہوتے ہیں وہ کم سوتے ہیں یا بے وقت سوتے ہیں۔ تو نیند کے بارے میں جو خرابیاں یا نیند نہ صحیح ہونے کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان بیماریوں پر بھی میں نے اس کتاب کے اندر مکمل بات کی ہے، آپ کی رہنمائی کی ہے۔ اس کتاب کے علاوہ ویسے ضرورت نہیں، مگر یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ دا سائنس آف نیوٹریشن پڑھیں اور کامیاب زندگی کے ہیلدی لائف سٹائل کے جو اصول ہیں وہ پڑھیں، اور اس کتاب میں وہ سب کچھ جمع کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ کتاب ہی کافی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ نیند کے بارے میں، جس ایکسرسائز کے بارے میں، اور متوازن غذا کے بارے میں، اور پروٹین کے بارے میں، دوسری جو نا دوستو یہ جو چیز ہے نا، یہ ہماری تاریخ کو بدل دینے والی چیز ہے کہ پاکستان میں تقریباً ہر شخص میں کی غذا میں پروٹین کی کمی پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری غذاؤں میں پروٹین کم ہے۔ جتنی پروٹین ہمیں کھانی چاہیے اتنی ہم کھا نہیں رہے، ڈیلی جو ریکوائرمنٹ اس کو پورا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کمزور ہو رہے ہیں، بیماریوں میں پڑ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ڈپریشن اور جنسی کمزوری اور بار بار بخار کا رجحان ہے، یہ پروٹین کی کمی کی وجہ سے ہے۔ باقی رہا کہ یہ جو ہم 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، ایک بات دوستو یاد رکھنا کہ آپ کا جسم اس چیز سے بنا ہوا جو آپ کھاتے ہیں، اور اس جسم میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں پانی ہے اور وہ غذا ہے جو آپ کھاتے ہیں، بس۔ اب دیکھنا یہ کہ آپ ایک صحت مند غذا کھاتے ہیں یا ایک بیمار کر دینے والے غذا کھاتے ہیں، آپ قدرتی غذا کھاتے ہیں یا آپ مصنوعی غذا کھاتے ہیں۔
کیا آپ اتنی غذا کھاتے ہیں جس کے ساتھ پروٹین بھی پورا ہو سکے، فیٹ بھی پورا ہو سکے، کاربوہائیڈریٹ بھی پورا ہو سکے، فائبر بھی پورا ہو سکے، جتنے بھی وٹامن منرل وہ بھی پورا ہو سکے، اور آپ کی غذا میں اینٹی آکسیڈنٹ شامل ہے یا نہیں ہے، یہ سب چیزیں بھی دیکھنے والی ہے۔ تو اس پر میں نے 3 وقت کا ایک شیڈول بنایا ہوا ہے، مریضوں کے علیحدہ، صحت مند لوگوں کے علیحدہ، اور شوگر کے مریضوں کے علیحدہ، اور موٹاپے کے مریضوں کے علیحدہ، سب کے علیحدہ علیحدہ بنایا ہوا ہے۔ اس پر میں نے بڑی باریکی سے کام کیا ہے۔ کیا ہو بیٹا، ابھی کدھر جانا ہے؟ چلو یہ ہاتھ منہ نہیں دھو کر آئے؟ دو کر آیا۔ اچھا، یہ جو نا دوستو، خاص طور پر میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں نا، ایک تو یہ جو 3 ٹائم ہے روٹی چاول کھانے کا جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے پاکستان میں، یہ غلط ہے۔ یہ روٹی چاول صرف 2 ٹائم ہونے چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہم یہ جو 3 ٹائم غذا کھاتے ہیں نا، اس سے اتنا پروٹین حاصل نہیں ہوتا جتنا ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ہمارے جسم میں پروٹین کی کمی ہے، اور پانی کے بعد ہمارے جسم میں سب سے ضروری چیز ہے پروٹین، اور وہی ہماری غذا میں کم ہے۔ تو یہ بھی ایک خرابی ہے بہت بڑی۔ ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ہماری غذا میں فیٹ شامل نہیں ہے۔ ہم نے وہ مصنوعی بیمار کرنے والا فیٹ، جس کو آپ گھی اور آئل کہتے ہیں، وہ شامل کیا ہوا ہے۔ اس کو ہٹا کر دیسی گھی یا زیتون کا تیل یا کوکونٹ آئل یا سرسوں کا تیل شامل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خرابیاں ہیں غذائی، کچھ تو بے احتیاطیاں ہیں، کچھ جو نا وہ خرابیاں، ان سب پر تفصیلی بات کی گئی ہے اس کتاب کے جو متوازن غذا والا مضمون ہے، جو پروٹین والا مضمون ہے، اور جو ڈائٹ والا مضمون ہے، اس میں بات کی گئی ہے۔ اور ایک اور بات ہے وزن کم کرنے کے بارے میں۔ آج تقریباً ہمارے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں نا، وہ کاربوہائیڈریٹ اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے موٹاپا آتا ہے۔ اور موٹاپے پر میں نے اس کتاب میں 3 مضمون لکھے ہیں، موٹاپے کے نقصانات اور موٹاپے کے علاج۔ جب یہ میں نقصانات لکھے تھے نا، بہت سارے میسج آئے تھے، ان کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ موٹاپے کے اتنے نقصانات، اتنے بیماریاں لگتی ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ خود ہی موٹاپا اپنا کام کرنا شروع کر دیں۔ اور اس میں موٹاپے کا علاج، اس میں احتیاطیں، اس کا ڈائٹ پلان میں نے لکھ دیا۔ ایک اور سب سے بڑی بات جو میں نے پچھلے دنوں میں لکھی تھی، یہ ہمارے صرف ڈاکٹروں کے لیے اور اسٹوڈنٹ کے لیے، کہ رکاوٹیں جب ہم کسی کرونک مریض کا علاج کرتے ہیں تو اس وقت رکاوٹیں کون کون سی آتی ہیں، وہ کتنی رکاوٹیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں، ان پر میں نے تفصیلی بات کی ہے۔ اور یہ والا مضمون ڈاکٹروں کو خصوصیت سے بڑا پسند آیا تھا، اور بڑی تعریف کی تھی، بڑی مبارکباد بھی دی تھی، بڑا شکریہ ادا بھی کیا گیا تھا جب یہ مضمون مکمل کیا گیا تھا۔ اور یہ بہت بڑا اور بہت جامع مضمون ہے، اور اس میں 14 رکاوٹوں کا ذکر ہے جو کہ کرونک مریضوں کے علاج کرنے کے درمیان ایک ڈاکٹر کو پیش آتی ہے۔ ان رکاوٹوں کا ذکر ہے، ان کی علامات کا ذکر ہے، ان کو دور کرنے کے لیے ہومیوپیتھی میڈیسن کا ذکر ہے۔ دوستو، ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے پورے سوسائٹی میں، پاکستان میں درپیش ہے، وہ کہ ہاضمے کی خرابی، معدے کی خرابیاں، معدے کے اندر جو مسائل ہے اس کے لیے، جو معدے کے اندر جو خمیر باندھ دیتا ہے، یا معدے میں جو گیس یا وہ جو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، یا یورک ایسڈ، کولیسٹرول، ہائی بی پی کی، یہ سارے معدے کے مسائل، بھوک کی کمی یا بھوک بہت زیادہ لگنا، اس سب کے علاج کے لیے کہ میں نے 4-5 مضمون لکھے ہیں، اور اس کا حل ایک تجرباتی پریکٹیکل حل میں نے پیش کیا ہے۔ وہ اس کتاب صابری مٹیریل ملیکا میں موجود ہے، آپ اس کتاب میں پڑھ سکیں گے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھنا ہے، یہ جو 37 ایکیوٹ میڈیسن جس کے بارے میں پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے، یہ مضمون ایسا کہ صرف یہ مضمون پڑھ کے آپ اپنا کلینک شروع کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہر ایک کا علاج کر سکتے ہیں،
گھر کی حد تک فیملی کا علاج کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر کر سکتے ہیں۔ صرف یہ جو 37 ایکیوٹ میڈیسن والا مضمون ہے جو میری کتاب میں ہے، اس کو صرف پڑھ کر آپ پسند کر سکتے ہیں۔ اور میرا یہ اس پر ایک لیکچر ہے پرانا، وہ میرے یوٹیوب چینل پر ہے، وہ تقریباً 3 گھنٹے کا، وہ ان 37 ایکیوٹ میڈیسن پر ہے۔ وہ ایک وہ لیکچر سن لیں، اور دوسرا یہ مضمون ہے، یہ تقریباً 200 کے قریب صفحات ہے، اس پر لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لینا۔ اور یہ ایک میری یہ خواہش ہے، یہ جو دوسرا اس کے بعد جو بڑا مضمون ہے، یہ 13 میڈیسن جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کا نام ہے اس دوا کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ یہ مضمون ہے میرا، اس کتاب کے اندر شامل ہو۔ میری یہ خواہش ہے اگر یہ کوئی بندہ یہ کوئی نیک کام کرنا چاہے، یہ مضمون علیحدہ سے چھپ کر پاکستان کے ہر گھر میں فری دیا جائے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہو تو یہ ایک نیک کام کرے۔ اس کا فائدہ 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، لوگ اس مضمون کی مدد سے اپنے گھر کے چھوٹے موٹے مسائل کو خود علاج کر لیں گے۔ نمبر 2، ہماری ہومیوپیتھی کا نام ہوگا، لوگوں میں تعارف ہوگا، پہچان ہوگا۔ نمبر 3، یہ بات یاد رکھیں، جس طرح ہماری ماؤں کو یہ ٹوٹکے یاد ہیں چھوٹی موٹی بیماریوں کے، اور وہ علاج کر لیا کرتے تھے ہمارے مائیں، نانیاں، دادیاں، اسی طرح یہ ہومیوپیتھی کی 13 میڈیسن یہ ایک ٹوٹکے کے طور پر لکھی گئی ہیں، اور یہ صرف عام لوگوں کے لکھی گئی، جو نہ ہی ڈاکٹر ہے، نہ اسٹوڈنٹ ہے، نہ لور ہے، بلکہ عام پاکستان کے ہر گھر کے لکھی ہے۔ تو اگر کسی میں استطاعت ہو، گنجائش ہو، کوئی صاحب حیثیت ہو، کسی کے پاس کوئی پیسہ ہو، دولت ہو، تو وہ اس مضمون کو علیحدہ سے پرنٹ کر کے چھپوا کر کتابی شکل میں اس کو فری پاکستان کے ہر گھر میں دے۔ ویسے یہ کام جو نا ہماری ہومیوپیتھی کمیونٹی کا کرنے والا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر پوری ہومیوپیتھی کمیونٹی اس مضمون کو کتابی شکل دے کر پاکستان کے ہر گھر تک پہنچا دینا، تو ہومیوپیتھی دنوں میں ترقی کرے اور ہومیوپیتھی کی طرف لوگوں کا رجحان ہو زیادہ سے زیادہ۔ باقیہ باتیں میں نے تشریح کر دی، باقیہ جو کچھ ہے یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے نا، یہ والی کتاب، تب بھی آپ اندازہ ہوگا۔ اور اینڈ پر میں بتاتا ہوں کہ ہم جب بیٹا آپ تھوڑی دیر باہر چلو نا، میں بات کر دوں، ادھر باہر چلو گے بیٹا تھوڑی دیر، ہاں یہ ادھر رکھ دو۔ دیکھیں کیس کیسے حل کرتے ہیں، اینڈ پر میں اب آپ کو غور کی باتیں بتانے لگا ہوں کہ کیس کیسے مریض ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ میں قرآن کے مریض کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی نا بات سننی ہے، وہ جس بیماری پر بات کر رہا ہے آپ نے پوچھنا یہ کب لگی ہے، کس وجہ سے لگی ہے، اور جسم کی کس حصے پر ہے، اور اس پر گرمی سردی کا، کھانے پینے کا، چیزوں کا کس وجہ سے یہ زیادہ ہوتی ہے، کس وجہ سے کم ہوتی ہے، اس بیماری پر کیا چیز اثر انداز ہوتی ہے، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھنا اس کے علاوہ کوئی اور کوئی بیماری نہیں، مریض ایک دوسری بیماری بتائے گا، اس کے بارے میں پوچھنا یہ کب سے ہے، کس وجہ سے لگی ہے، اور کیا چیز اس کو زیادہ کرتی ہے، کیا کم کرتی ہے، اور کہاں پر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پوچھنا اور تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس طرح وہ آپ کو نا 4 5 یا 6 7 بیماری گنا دے گا۔ آپ نے ہر بیماری کا نام لکھ لینا ہے، اس کی تکلیف، چاہے وہ اس کو وہ تکلیف کہتا ہے، چاہے وہ بیماری کہتا ہے، چاہے وہ کچھ کہتا ہے، اس کا نام لکھ لینا ہے، نمبر وار لکھنا ہے۔ وہ 5 بتائے، ان 5 بیماریوں یا تکلیفات یا مسائل کو نمبر وار لکھ لینا ہے، اور ان کی مدت وہ کب سے ہے، ان کا سبب و ریزن کیا ہے، اور کیا چیز ان کو بڑھاتی ہے، کیا کم کرتی ہیں، یہ لکھ لینا ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیس ٹیکنگ شروع کرنی ہے۔ قرآنی کیسوں کی بات کرنا، جو میری کتاب میں جو کیس ٹیکنگ فارم ہے نا، آپ نے وہ لینا ہے، اس کا مکمل کیس کا نوٹ کرنا، لکھتے جانا ہے۔ جس کے بارے میں وہ ہاں کہے اس کو لکھ لینا، جس کے بارے میں وہ نہ کرے اس کو نہیں لکھنا، اس کو نوٹ کرنا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر غور فکر کرنا، اس کے کیس کو ریپرٹائز کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کا اچھا خاصا میٹیری کا اور ریپرٹی دونوں کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور ساتھ فلسفی کا بھی اچھا مطالعہ ہونا چاہیے۔ جو کتابیں میں نے بتائی ہیں وہ سب 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے آپ کو۔ پڑھنے کے بعد آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو 137 میڈیسن ہے نا، آپ ان 137 میڈیسن کو اس مریض کا کیس حل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس مریض کا جو آپ کے پاس آیا ہے اس کا کیس حل کرنے کے لیے آپ اس 137 میڈیسن کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور غور فکر کریں کہ اس مریض کی
یہ بیٹا مجھے لگتا ہے یہ خراب ہے. نہیں صحیح ہے. چلو یہ لو, چلو جاؤ جوتی پہن کر جانا. اچھا آپ اس طرح بھی کر سکتے کہ اس کا کیس حل کرنے کے لیے ان 137 میڈیسن کا 2-3 مرتبہ اس کا مطالعہ کریں اور پھر اس کو سوچیں, اس کے لیے پھر ڈائٹ پلان بنائیں اور اس کے لیے دوا نکالیں اور اس کا علاج کریں. اس بات پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی. امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا. دوستوں دعاؤں میں یاد رکھنا, خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ حافظ دوستو, اللہ حافظ.